بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ان کے بال جو جھڑتے ہیں یا کبھی کبھار وہ کٹ کر لیتے ہیں، ان بالوں کو اکٹھا کر کے وہ بسا اوقات برتن خریدنے کے لیے، کسی اور چیز کو خریدنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ سراسر حرام عمل ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، انسانوں کو عزت بخشی ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ محترم ہے انسان، خاص طور پر مسلمان یہ محترم ہے۔ جو حکم زندے میں ہے وہی حکم مردے کی حالت میں بھی ہے۔ کوئی عورت جو ان کے بال کنگھی کرتے وقت جھڑ جاتے ہیں یا وہ کبھی کٹ کرتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے بیچنا، کسی چیز کو اس کے بدل میں لینا، یہ حرام ہے۔ یہ انسانیت کی تکریم اور اس کی تعظیم کی، اس کی تشریف کے خلاف ہے۔ اپنے بال بیچ بھی نہیں سکتی ہے کوئی بھی، یا اس کے بدل میں کوئی چیز لے نہیں سکتی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامصۃ والمتنمصۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابرو کے بال کو اکھیڑنے والی یعنی اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، جو اکھاڑتی ہے اس پر بھی لعنت بھیجی اور جو اکھڑواتی ہیں ان پر بھی لعنت بھیجی۔ کوئی کسی کے لیے عمل انجام بھی نہیں دے سکتا، گھر میں کوئی بہن اپنی بہن کے لیے، یا ماں اپنی بیٹی کے لیے، یا بیوٹی پارلر میں کوئی عورت کسی عورت کے لیے اس طرح کا جو کام کرتی ہیں، دونوں لعنت زدہ ہیں۔ جو بھی اس کام میں شریک ہیں وہ سب ملعون ہیں۔ لہذا کوئی بھی عورت اپنے آبرو کے بال کو صاف نہیں کرا سکتی، چھلا نہیں سکتی، اکھاڑ نہیں سکتی اور بالکل صاف بھی نہیں کرا سکتی۔ حدیث کے اندر اس کو اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ لوگ اپنی ناک کو لمبی کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناک پتلی کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں، اور بعض لوگ کیا ہیں، بعض خواتین یا مرد حضرات اپنے ہونٹ کو موٹا کرنے کے لیے، کوئی موٹا ہے اس کو باریک کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں، بطور خوبصورتی ہے، سب عیب نہیں ہے کوئی کہ اس عیب کو ختم کر رہے ہیں، بلکہ خوبصورت دکھنے کے لیے باریک ہونٹ کو موٹا کرا لیتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز جو آپ نے سوال کیا کہ بسا اوقات عورتوں کا جو سینہ ہوتا ہے، پستان ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے تاکہ خوبصورت دکھیں، جن کے پستان یا عورتوں کا سینہ بڑا ہوتا ہے ان کو چھوٹا کرنے کے لیے۔ یہ جو ساری شکلیں ہیں بطور زیب و زینت، بطور خوبصورتی کے یہ جو سرجری ساری کرائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری سرجری حرام ہیں۔ یہ پلاسٹک سرجری ہوں، یہ وہ جو بھی صورتیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ سمیع بصیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو اللطیف الخبیر، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ محترم ناظرین، ہمارے درمیان ایک نہایت ہی معزز علمی دعوتی شخصیت موجود ہے۔ میری مراد استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ نسیم نثار الجامعی حفظہ اللہ۔ تو ہم شیخ محترم کا اس چینل قرآن اور حدیث کرنول میں خیر مقدم کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ زیب و زینت کے متعلق خواتین کے مخصوص مسائل، اور شیخ محترم کا تعارف اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو شیخ محترم ملک کے معروف و مشہور ادارے جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کے استاد ہیں، اور وہاں پر شیخ نحوی اور فقہی کتابوں کو بچوں کے درمیان پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح سے شیخ محترم ریدرک کی ایک مسجد جس کا نام ہے مدینہ مسجد، اس کے اندر شیخ امام و خطیب بھی ہیں الحمدللہ۔
تو جو آج ہمارا عنوان ہے کہ زیب و زینت کے متعلق مخصوص خواتین کے مخصوص مسائل، اس کے متعلق ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے خواتین کے اندر یا بہت ساری عورتوں کے اندر ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں جس کے جوابات وہ جاننے کی بے حد کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ان سوالات کو کسی سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کو پوچھنے میں اٹکاہٹ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی عالم ہو یا کوئی عالمہ ہو، ان سے پوچھنے کے لیے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں یا شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل کو، ان تمام سوالات کو ہم شیخ محترم سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ محترم، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے اور ان کے لیے سجنا سنورنا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم، اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے زیب و زینت کے متعلق، عورتوں کے سجنے سورنے، بناؤ سنگھار اور سورنے کے متعلق شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، شریعت ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان اور سمپل ہے کہ شریعت بہت آسان دین ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، شریعت اس کے عین مطابق ہے۔ آپ شریعت کی پوری تعلیمات کو کھنگال لیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی بات ہمیشہ ملے گی کہ شریعت فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور جہاں تک رہی بات سجنے سورنے کی، خوبصورت دکھنے کی، اچھا دکھنے کی، تو یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، اچھا دکھے، اور خاص طور پر خواتین تو اس حد تک بننے سورنے کی کوشش کرتی ہیں کہ خاص طور پر ان کے جو شوہر ہیں ان کی نگاہ میں وہ خوبصورت دکھے، اچھی دکھے، پاک صاف دکھے۔ اسی وجہ سے شریعت نے خصوصی طور پر خواتین کو سجنے سورنے، زیب و زینت اختیار کرنے کی اتنی رخصت دی ہے جو مردوں کو نہیں دی۔ مثلا آپ دیکھیں، شریعت نے خواتین کے لیے سونا، اس کے زیورات پہننا حلال قرار دیا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے ریشمی لباس عورتوں کے لیے حلال قرار دیا، مردوں پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کے متعلق شریعت نے خواتین کو رخصت دی ہے لیکن مردوں کو اس کی رخصت نہیں دی ہے، کیونکہ سجنے سورنے اور زیب و زینت اختیار کرنا یہ عورتوں کی خصوصی فطرت ہے، ان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے ہر وہ طریقہ اور ہر وہ عمل اور ہر وہ شے استعمال کرنے کی خواتین کو رخصت دی ہے جس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، جس میں کوئی اس کی صحت کے لیے، اس کی جسم کے لیے نقصان دہ چیز نہ ہو، ان ساری چیزوں کو شریعت نے استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے نبی، آپ اعلان کیجئے، کہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس زینت کو حلال قرار دیا اپنے بندوں کے لیے، کون اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ گویا کہ شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ زینت اختیار کریں، بنیں، سنوریں، سجیں، خوبصورت دکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور خاص طور پر
خواتین کے لیے اپنے شوہروں کے لیے سجنا سورنا یہ باعث نیکی اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، ایک خاتون نے بھی ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مرد کا ہاتھ ہے کہ عورت کا ہاتھ ہے؟ تو عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عورت کا ہاتھ ہے تو اس کو مہندی سے تم بدلتے کیوں نہیں، یعنی اس میں مہندی کیوں نہیں لگاتے، تاکہ فرق ہو سکے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو گویا کہ بننا سورنا سجنا یہ عورتوں کی فطری ضرورت ہے، فطری تقاضا بھی ہے، اس وجہ سے عورتوں کے لیے وہ تمام وسائل جو حلال ہیں اور مباح اشیاء ہیں ان کا میک اپ استعمال کرنا اور بننا سورنا یہ سب جائز اور درست ہے۔ شریعت اس کی ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ترغیب دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، پراگندہ بال تھا، بال اس کے بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بال کو سنوار سکے؟ ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے گندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تم کو مال نہیں دیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، خدام ہیں، غلام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر تم پر دیکھے، لہذا اپنے کپڑے پاک صاف رکھا کرو۔ بلکہ زیب و زینت، پاکی صفائی، بننے سورنے کی اتنی شریعت ترغیب دیتی ہے، اتنا ابھارتی ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں بن سور کر جائیں، صاف ستھرے لباس میں جائیں۔ بلکہ شریعت کی جو بنیادی عبادت نماز ہے، ظاہری جو اعضاء ہمارے دکھتے ہیں ہمیشہ تعلیم دیتی ہے کہ وضو بنا کر جائیں۔ وضو سے جہاں روحانی صفائی اور باطنی صفائی حاصل ہوتی ہے وہیں سے ظاہری صفائی بھی اور ظاہری پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہی چار اعضاء ظاہری ہیں۔ ہاتھ ہمارا دکھتا ہے، پیر دکھتا ہے، چہرہ دکھتا ہے۔ شریعت نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اگر جھکنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پہلے ان ظاہری اعضاء کو دھلو، پاک صاف ہو کر کے پھر اللہ کی جناب میں آؤ، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو گویا کہ بننا سورنا یہ عورتوں کی فطرت ہے اور ان کی فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا ہر وہ طریقہ عورت استعمال کر سکتی ہے جس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ کوئی چیز اس میں نہ ہو، تو وہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہے۔ شریعت اس پر لوگوں کو ابھارتی ہے، خاص طور پر خواتین کو، لہذا یہ شرعی اصول کے مطابق ہے اور فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زیب و زینت کے متعلق شریعت اسلامیہ میں کیا اصول اور حدود و قواعد ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ جی ہاں، شریعت نے بننے سورنے کا، زیب و زینت اختیار کرنے کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ اہل علم نے قرآن و حدیث کا تتبع کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ انہی دائرے میں رہتے ہوئے، اسی حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تقریباً 4 اصول اور ضوابط شریعت نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا اصول یہ ہے کہ جو عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے، بنتی سورتی ہے، وہ کسی نص کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن کی کسی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث اور آپ کے کسی بات کے مخالف اور معارض نہ ہو۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت زیب و زینت تو اختیار کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی حرام طریقہ استعمال کرے، مثلا بالوں میں کالا خضاب لگائے، تو یہ شریعت کے روح سے جائز نہیں ہے، شریعت کے دوسری نص سے، دوسری حدیث سے متعارض ہے۔ تو اگر کوئی اصول، اگر یہ اصول شریعت کے کسی دلیل سے، کسی نص سے متعارض ہو تو ایسی صورت میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، حلت ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں انسان کے لیے۔
جب تک کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ تو یہی سب سے پہلا اصول ہے کہ زیب و زینت جس چیز سے سنور رہی ہے، بن رہی ہے، زیب و زینت عورت اختیار کر رہی ہے، وہ کسی دوسری حدیث سے متعارض اور مخالف نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مردوں کی مشابہت نہ پائی جائے۔ جو عورت زیب و زینت اختیار کر رہی ہے، اچھے لباس پہن رہی ہے، اچھے کپڑے پہن رہی ہے، اچھے چپل اور جوتے استعمال کر رہی ہے اور بن سنور رہی ہے، اپنے چہرے کو بنا رہی ہے، جو بھی زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اس زیب و زینت کے طریقے میں مردوں کی مشابہت لازم نہ آئے۔ اگر مردوں کی مشابہت لازم آتی ہے پھر وہ طریقہ اس عورت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ اپنے شوہر ہی کے لیے کیوں نہ وہ اختیار کرے۔ دیکھیے زیب و زینت صرف شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے، شوہر کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے عورت کو بننا، سورنا، سجنا یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت جو عورت کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے، میک اپ کرے، سجے سنورے، وہ اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کہ بازاروں میں جائے لوگوں کی زینت بننے کے لیے اور فنکشنوں میں جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کے کپڑوں کی، اس کے میک اپ کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی آنکھوں کی۔ نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں فاجرہ فاسقہ عورتوں کی علامت ہیں۔ شوہر کے لیے بننے سورنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ہے کہ اس میں مردوں کی مشابہت نہ پائی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ ایسا کپڑا کوئی عورت پہنے جو مردوں کا لباس عرف میں، معاشرے میں، سماج میں سمجھا جاتا ہو کہ یہ مردوں کا لباس ہے، پینٹ شرٹ ہے، مردوں کا جوتا ہے، مردوں کی طرح ہیئر اسٹائل ہے، بالوں کا جو طریقہ ہوتا ہے مردوں کو رکھنے کا اس طرح کوئی بال عورت رکھے، پینٹ شرٹ پہنے، مردوں کا مخصوص لباس پہنے، تو ایسی صورت میں یہ زیب و زینت شرعی اعتبار سے حرام ہے، اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا ضابطہ ہے کہ جو زیب و زینت عورت اختیار کر رہی ہے اس میں کافروں کی مشابہت لازم نہ آئے۔ مثلا کفار اور فساق کا، فاجروں کا، مشرکوں کا کوئی خاص پہناوا ہے، خاص پہناوا، بے شمار چیزیں قرآن و حدیث میں آپ کو ملیں گی جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کی علامت ہے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو اس مسئلے میں۔ تو یہود و نصارہ کی، فاجروں کی، فاسقوں کی، کافروں سے مشابہت اس میں لازم نہ آئے۔ اگر اس زیب و زینت کے استعمال کے طریقے میں کفار سے مشابہت لازم آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو کافروں سے مشابہت لازم نہیں آنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جو زیب و زینت وہ اختیار کر رہی ہے، جن اشیاء کا وہ استعمال کر رہی ہے میک اپ کرنے میں، بننے سورنے میں، سجنے میں، وہ اس کے جسم کے لیے، اس کی صحت کے لیے نقصان دینا ہو، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی شریعت بالکل چھوٹ نہیں دے رہی ہے کہ آپ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، جو چیزیں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ شریعت جہاں دین کی حفاظت کی ضمانت لیتی ہے وہیں ہمارے جسم اور جان کی حفاظت کی بھی ضمانت لیتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے شریعت نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو ہماری جان کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ۔ شراب حرام قرار دیا، کیوں؟ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ منافع بھی ہے، فائدہ بھی ہے شراب میں، لیکن نقصان زیادہ ہے، شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ مردار کھانے میں کیا ہے؟ نقصان ہے، شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے شریعت نے جن کھانے پینے، پہننے اور استعمال کرنے کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جہاں وہ دینی ناحیے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہماری صحت کے لیے، ہمارے جان کے لیے، ہمارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، شریعت نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو جو میک اپ کا سامان وہ استعمال کر رہی ہے، جن چیزوں کو اپنا رہی ہے بننے سورنے میں، وہ اس کی صحت کے لیے، اس کی جلد کے لیے اور اس کی اسکن کے لیے نقصان دہ نہ ہو، کیونکہ یہ شریعت کا ایک ضابطہ اور اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خلاصے کلام کے طور پر
یہ شریعت یہ ضابطہ اور اصول بیان کر رہی ہے کہ وہ زینت کسی دوسری حدیث اور کسی قرآن کی آیت کے متعارض اور مخالف نہ ہو، مردوں کی مشابہت اس سے لازم نہ آئے، کافروں، فاسقوں، فاجروں، یہود و نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے، اور اس کے استعمال میں اس کی صحت کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو شریعت ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کو استعمال کی اجازت دے رہی ہے۔ اور اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز ان میک اپ کی اشیاء میں پائی جائیں تو ایسی صورت میں وہ زیب و زینت کا طریقہ یا ان اشیاء کو استعمال کرنا اس عورت کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہی کیا خواتین اپنے بالوں کو حلق کروا سکتی ہے، منڈوا سکتی ہے، یا اپنے بالوں کو چھوٹا یا بڑا کروا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ سوال بہت ہی بہتر ہے۔ آج کے دور میں فیشن کے نام پر خواتین ایسے ایسے طریقے استعمال کرتی ہیں اور ایسے ناجائز طریقے زیب و زینت کے اختیار کرتی ہیں جو شرعی اعتبار سے حرام ہیں، لعنت کا سبب ہیں، گناہ کبیرہ ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے اپنے بالوں کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے چھوٹا کرانا، حلق کروا لینا، مڈا لینا، پورے بال کو چھلوا لینا۔ یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتوں کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے بال ہیں۔ ہمیشہ عورتیں خواہش کرتی ہیں کہ ان کے بال لمبے ہوں، ان کے بال گھنے ہوں، یہ عورتوں کی فطری خوبصورتی ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے داڑھی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے سر کے بال لمبے ہونا، گھنے ہونا، صاف ہونا، یہ ان کی فطری خوبصورتی ہے۔ لہذا شریعت نے ہمیشہ ابھارا ہے کہ خواتین بالوں کو بڑھائیں تاکہ ان کے شوہر کے لیے وہ خوبصورت دکھیں۔ یہاں تک کہ حج جیسے عظیم موقع پر عمرے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حلق کرانے کو کہا ہے، حلق کرانے کا حکم دیا کہ مرد حضرات اپنے بال مڈوا لیں، چھلوا لیں، حلق کرا لیں، لیکن خواتین کو اس بات کی اجازت اس وقت بھی نہیں دی۔ کہا کہ ایک انگشت کے برابر، ایک کیا ہے، اتنا چھوٹا سا بال اپنا وہ کٹ کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کٹ کر سکتی ہیں۔ اتنی عظیم عبادت کے موقع پر بھی مردوں کو چھلانے کا حکم دیا گیا، مڈوانے کا، لیکن عورتوں کو ایک انگشت کے برابر بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ شریعت عورتوں کی جو فطری خوبصورتی ہے، ان کے زیب و زینت کے اور آرائش کے جو اشیاء ہیں، شریعت ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ لہذا آج کل مغربی کلچر جو مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، رواج پا رہا ہے، انہی میں سے ایک مغربی کلچر، ایک مغربی تہذیب اور طور طریقہ عورتوں کا اپنا بال چھوٹا کرانا بھی ہے۔ یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے کینسر وغیرہ میں ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بڑی بیماری ہے جو اطباء، ماہر اطباء اور ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کو بال اپنے صاف کرانا ہوگا، بال چھلوانا ہوگا، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ ضرورتیں حرام چیز کو حلال کر دیتی ہیں ضرورت کے مطابق۔ تو اگر اس طرح کا کوئی عذر ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے بالوں کو چھوٹا یا حلق کرا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عذر اس طرح کا نہیں ہے، صرف لوگوں کی نگاہ میں خوبصورت بننے کے لیے، مغربی کلچر کو اپنانے کے لیے، اور خود اپنی ہی تئیں وہ یہ سمجھتے کہ یہ خوبصورتی کا طریقہ اس لیے بال کٹ کروا رہی ہے، تو وہ کافروں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اس بنیاد پر شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لیس علی النساء حلق، عورتوں پر حلق نہیں ہے، عورتوں پر حلق نہیں ہے، وہ اپنے بال نہیں مڈوا سکتی ہیں۔ انما النساء التقصیر، انما علی النساء التقصیر، عورتوں پر تقصیر کرانا، بالوں کو چھوٹا کرانا ہے، حلق نہیں کرا سکتی۔ اور اس وجہ سے بھی بالوں کو چھوٹا کرانا ہم نے کہا کہ حرام ہے، کیونکہ اس میں مردوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ مرد اپنے بال چھوٹے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्दों पर लानत भेजी है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और ऐसी औरतों पर लानत भेजी है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। एक तीसरी वजह भी बालों को छोटा कराने और उनको हलक कराने की ममानियत की एक दलील ये है कि अहले इल्म ने उसको मुसला के कायम मकाम करार दिया है, और शरीयत में मुसला हराम है। लिहाजा इन सारी वजूहात की बुनियाद पर औरतों का अपने बाल को छोटा कराना या उनको छिलाना, हलक कराना, मुड़वाना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, जज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तहलिक़ल मरअतु रअसहा, आपने सख्ती से मना किया कि कोई औरत अपने बालों को हलक कराए। लिहाजा इन दलाइल के एतबार से, शरई नुसूस के एतबार से और मर्दों की मुशाबहत की वजह से औरतों के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बाल को छोटा कराएं या छिलवा लें। वल्लाहु आलम। जज़ाकुम। शेख मोहतरम, ख़वातीन का अपने बालों में खिजाब और रंग वगैरह लगाने का क्या हुक्म है? जी, ख़वातीन का अपने बालों में खिजाब लगाना या किसी दूसरे रंग से रगना असलन हलाल और जायज़ है, इल्ला ये कि वो काला रंग हो। अगर काला रंग कोई औरत लगा रही है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी हो, बाज़ लोग कहते हैं नहीं बाल सफ़ेद होंगे तब लगाना हराम है, नहीं। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया है वो मुमानिअत उमूमी है, आम है। उसमें किसी हालत की, किसी ज़माने की, किसी ख़ास कैफियत की तक़यीद और तख़सीस नहीं की गई है। मुतलक़ तौर पर आपने बालों में काला खिज़ाब, काला रंग लगाने से मना फरमाया है। वो दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जब आए, उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, उनके वालिद के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गय्यिरू हादा बिशैइन वजन्निबूहु बिस्सवाद, किसी भी चीज़ से इसको बदल डालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हुक्म क्या दिया, किसी भी चीज़ से, यानी किसी भी रंग से इस सफ़ेदी को बदल डालो। आप पीला लगाना चाहें पीला लगा लें, आप ब्लू लगाना चाहें ब्लू लगा लें, आप रेड लगाना चाहें रेड लगा लें, जो कलर आप लगाना चाहें बालों में लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वजन्निबूहु बिस्सवाद, देखिए काले रंग से बचना है, काले रंग से बचना है, चाहे मर्द हो या औरत हो। काला खिज़ाब या काला रंग लगाना किसी भी उम्र में ये जायज़ नहीं है, हराम है। बल्कि इतनी सख्त वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल पर बयान की है। आपने कहा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, लयकूनन्ना अक़वामुम मिन उम्मती यख़्दिबून बिस्सवाद, मेरी उम्मत में चंद लोग ऐसे होंगे जो काला खिज़ाब लगाएंगे, काला रंग लगाएंगे। कहवासिलिल हमाम ला यरिहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। मआदल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह सारे ख़वातीन, सारे मर्द हज़रात की हिफाजत फरमाए। इतना कबीह अमल है और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो काला खिज़ाब लगाते हैं, चाहे औरतों की ख्वाहिश पर मर्द लगाए या मर्दों की ख्वाहिश पर औरत लगाए या किसी और को दिखाने के लिए और सजने संवरने के लिए कोई काला खिज़ाब इस्तेमाल करे, इतनी शदीद वईद कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। हालांकि हदीसों में आता है जन्नत की खुशबू 60 साल, 70 साल, 40 साल, 100 साल की मसाफत से दूर से भी सूंघी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। आप सोचें, जन्नत में जाने की दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। इतना कबीह अमल है, इतना बुरा अमल है ये। लिहाजा आजकल ये जो ख़वातीन में ये रिवाज आम हो चुका है, अपने बालों में काला खिज़ाब, काला रंग लगाना, इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी से बचना चाहिए, शरीयत की मुखालफत से बचना चाहिए। लिहाजा मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हराम है, इससे बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख मोहतरम, ख़वातीन का अपने बालों में
دوسروں کے بال لگوانا یا اپنے بالوں میں وگ لگانے کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ بھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کا اپنے بالوں میں دوسروں کے بال کو جوڑنا، یا آج کل مارکیٹ میں طرح طرح کی وگ، جس کو انگلش میں وگ کہا جاتا ہے اور عربی میں باروکہ کہا جاتا ہے، مختلف جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کو اپنے بالوں میں استعمال کرنا، یہ بھی چیزیں بہت عام ہو چکی ہے۔ جب بھی عورتیں کسی فنکشن میں یا کسی خاص مناسبت سے شادی حالوں میں، کسی خوشی کی محفل میں ادھر ادھر جاتی ہیں تو بہت ساری عورتیں اپنے بالوں کو گھنا لوگوں کو دکھانے میں کہ اس کے بال بڑے گھنے ہیں، اس کے بال بڑے لمبے ہیں، اس کے بال بڑے سیاہ ہیں، یہ دکھانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے بالوں میں دوسرے کے بالوں کو جوڑتی ہیں یا پھر وگ کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ کلچر اور یہ رواج خاص طور پر مسلمانوں میں بھی بہت عام ہو چکا ہے، اور ایسی خواتین بھی وگ استعمال کرتی ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ اپنے بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے وگ استعمال کر لیتی ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے، لوگ یہ تصور کریں، یہ سمجھیں کہ یہ بھی عورت ابھی جوان ہے، یہ بوڑھی نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، یہ کم سن خاتون ہے۔ تو اس طرح ان ساری وجوہات کے لیے عورتیں وگ کا استعمال کرتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں خواتین کا اپنے بالوں میں کسی دوسرے کے بال کو جوڑنا یا مارکیٹوں میں جو وگ باروکہ ملتا ہے اس کا استعمال کرنا اپنے بالوں میں شرعی اعتبار سے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک تو سامنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ تلبیس ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لعنتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں میں کسی کے بالوں کو جوڑتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، جو بال جوڑتی ہے اور جو جڑواتی ہے۔ گویا کہ جو یہ میک اپ کی دکانیں ہوتی ہیں جن کو بیوٹی پارلر کہا جاتا ہے، اس میں جو عورتیں یہ عمل انجام دیتی ہیں جن کی یہ تجارت ہی بن چکی ہے، گویا کہ وہ روزانہ ان پر لعنت برستی ہے، روزانہ لعنت برستی ہے۔ تو وہ بال جو جوڑتی ہیں وہ بھی ملعون ہیں، اور جو اپنے بالوں میں دوسرے کے بالوں کو جڑواتی ہیں، وگ لگاتی ہیں، وہ بھی ملعون ہیں۔ آپ کو ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ذہن میں یہ بات یاد آئی، بہت اہم فائدہ ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ان کے بال جو جھڑتے ہیں یا کبھی کبھار وہ کٹ کر لیتے ہیں، ان بالوں کو اکٹھا کر کے وہ بسا اوقات برتن خریدنے کے لیے، کسی اور چیز کو خریدنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ سراسر حرام عمل ہے۔ اللہ کہتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، انسانوں کو عزت بخشی ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ محترم ہے انسان، خاص طور پر مسلمان، یہ محترم ہے۔ جو حکم زندے میں ہے وہی حکم مردے کی حالت میں بھی ہے۔ کوئی عورت جو ان کے بال کنگھی کرتے وقت جھڑ جاتے ہیں یا وہ کبھی کٹ کرتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے بیچنا، کسی چیز کو اس کے بدل میں لینا، یہ حرام ہے، یہ انسانیت کی تکریم اور اس کی تعظیم کی، اس کی تشریف کے خلاف ہے۔ اپنے بال بیچ بھی نہیں سکتی ہیں کوئی بھی، یا اس کے بدل میں کوئی چیز لے نہیں سکتی ہے۔ تو بات یہ آ گئی کہ عورتوں کا اپنے بالوں میں وگ لگانا یا دوسرے بالوں کو جوڑنا، اس کا حکم کیا ہے؟ ہم نے کہا اس میں سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے، اپنی عمر چھپانا ہے، اپنے آپ کو جوان باور کرانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں، انصار کی ایک لڑکی آتی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسی حالت کو پہنچ گئی ہے وہ لڑکی، ابھی شادی شدہ، نئی شادی ہوئی ہے، بال اس کے جھڑ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اس کے گھر والے، اس کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ نقلی بال لگا لے، یعنی وگ وغیرہ استعمال کر لے، دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں میں جوڑ لے تاکہ خوبصورت دکھے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا لعن اللہ الواصل والمستوصلہ، نہیں، ایسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو بالوں کو جوڑتی ہیں یا جڑواتی ہیں۔ بلکہ حدیث میں آپ کو بتلاؤں، بنی اسرائیل کے ہلاکت اور بربادی کا سبب، ان پر عذاب نازل ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے۔ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں سے مدینہ میں بھی آئے، آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ مدینہ میں خطاب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارے علماء کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ وگ جو ہے، بالوں کا گچھا، آپ نے اپنے کسی خادم کو یا جو ساتھ میں تھے ان کے کسی ہاتھ میں دیا ہوا تھا بالوں کا گچھا، آپ نے کہا لائیے، وہ صحابی، وہ آدمی لائے، آپ نے دکھا کے کہا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ یہ یہود عورتیں استعمال کرتی ہیں، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ آج کل کی عورتیں وگ استعمال کر رہی ہیں، اپنے بالوں میں دوسرے بالوں کو جوڑ رہی ہیں۔ سنیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہلاک ہوئے ان کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں میں دوسرے کے بالوں کو جوڑتی تھیں، یعنی وگ وغیرہ استعمال کرتی تھیں۔ تو یہ خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہلاکت اور بربادی کا، عذاب کا سبب ہے۔ گویا کہ وہ عورت اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، اور اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں کسی عورت کے لیے اپنے بالوں کو جوڑنا، اپنے بالوں میں دوسرے لوگوں کے بالوں کو جوڑنا یا وگ وغیرہ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا پیدائشی اگر بال نہیں ہے، پیدائشی اگر بال نہیں ہے تو بوقت ضرورت شوہر کے سامنے اگر وگ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عیب ہے عورتوں کا، ظاہر سی بات ہے، بالوں پر بال نہ ہونا، بال بالکل کیا ہے، سر بالکل صاف ہونا، گنجا ہونا ایک طرح کا عیب ہے۔ علماء نے کہا کہ تحسین کی، بننے سنورنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے عیب کا ازالہ کرنا، یعنی جو انسان کے جسم کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو، کوئی کمی اور نقص پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اگر تحسین یعنی تجمیل، زیب و زینت کا اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک طریقہ ہے کہ خوبصورتی میں اضافے کے لیے، خوبصورتی میں اضافے کے لیے اور بننے سنورنے کے لیے اور خوبصورت دکھنے کے لیے کہ اگر کوئی اس طرح حرام طریقہ استعمال کرتی ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ پیدائشی ہے یا بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، وہ وگ استعمال نہ کرے، اسی میں احتیاط ہے، کیونکہ بہت سنگین گناہ ہے۔ لہذا ہر حالت میں عورت کو اپنے بالوں میں دوسروں کے بالوں کو جوڑنے سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، عورتوں کا اپنے بالوں کو آئیبرو کرانا یا کسی قسم کی طرح سے اسے تراشنا یا کسی قسم کا کریم لگوا کر اسے ختم کرنا، یہ دیکھیے، یہ سوال تو گویا کہ ہر گھر میں یہ عمل پایا جاتا ہے۔ جو بھی میک اپ کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ جو ہے اسی کو آئیبرو کہا جاتا ہے۔ اسی ابرو کے بال کو بہت ساری جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، صلاۃ و صوم کی پابند ہوتی ہیں، وہ بھی سارے میک اپ کی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے آئیبرو کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے اصلاً جائز ہے، اصلاً کیا ہے، جائز ہے۔ آپ کوئی بھی رنگ اس پر لگائیں، کالا، پیلا، طرح طرح کے چمکیلے رنگ بھی لوگ وہاں پر استعمال کرتی ہیں، پلکوں پر، یہاں آئیبرو پر طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی میک اپ کی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ضابطہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اس میں آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے نقصان دہ کوئی چیز نہ ہو، اور اس میں حرام چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مثلاً سور کی چربی ہے، مردار کی کوئی چربی ہے،
हाँ, कुत्ते की कोई चर्बी, जो भी हराम चीज़ों की उसमें कोई आमेजिश ना हो, आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह ना हो, तो ऐसी सूरत में उन चीज़ों का आप अपने अबरू पर इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन मसला यहाँ फंसता है कि अबरू के तमाम बालों को या बाज़ बालों को मुड़वा देना, छिलवा देना, उसको कौस नुमा, तीर नुमा इस तरह लोग बनाते हैं, बारीक कर लेना, एकदम पतली कर लेना, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आईब्रो के एक भी बाल को उखाड़ना या एक भी बाल को काटना या उसको बनाना, संवारना, तिरछा करना, कमान साइज करना, नाखूस की तरह बनाना, ये बिल्कुल हराम है। एक भी बाल आप उखाड़ नहीं सकते हैं, एक भी बाल आप छील नहीं सकते हैं। बसा औकात बाज़ ख़वातीन इस बाल को पूरा साफ करा लेती हैं, फिर वो पेंसिल आती है उससे बिल्कुल काला इस तरह बनाती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा बना लेती हैं वो। तो बिल्कुल आप साफ करा लें, हलक करा लें, ये भी जायज़ नहीं है। या अगल बगल में थोड़ा थोड़ा छिला लें, ये भी जायज़ नहीं। या उखड़वा लें, ये भी जायज़ नहीं है। चाहे आप कोई क्रीम या पाउडर से साफ़ करें या क्या है ब्लेड से साफ़ करें, किसी भी नाहिए से अबरू के बालों को उखाड़ना, उनको छीलना, उनको साफ़ करना, ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़वातीन पर लानत भेजी है। सही हदीस के अंदर आता है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नामिसत वल मुतनम्मिसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबरू के बाल को उखेड़ने वाली यानी उखाड़ने वाली और उखड़वाने वाली, जो उखाड़ती है उस पर भी लानत भेजी और जो उखड़वाती हैं उन पर भी लानत भेजी। कोई किसी के लिए अमल अंजाम भी नहीं दे सकता। घर में कोई बहन अपनी बहन के लिए या माँ अपनी बेटी के लिए या ब्यूटी पार्लर में कोई औरत किसी औरत के लिए इस तरह का जो काम करती हैं, दोनों लानत ज़दा हैं। जो भी इस काम में शरीक हैं वो सब मलऊन हैं। तो बाल आबरू के उखाड़ना या उखड़वाना, ये दोनों लानती अमल हैं, अल्लाह की रहमत से दूरी का नतीजा है। लिहाजा कोई भी औरत अपने आबरू के बाल को साफ नहीं करा सकती, छिला नहीं सकती, उखाड़ नहीं सकती और बिल्कुल साफ भी नहीं करा सकती। हदीस के अंदर इसको अल्लाह की खिलकत में तब्दीली करने के मुतरादिफ करार दिया गया। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा? वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया, खूबसूरत बनाकर पैदा किया। अल्लाह ने हमारी शक्ल सूरत बनाई है। अल्लाह ने आबरू के बाल बनाए हैं, पलकें बनाई हैं, सर के बाल दिए हैं, दाढ़ी मोछ के मर्दों को बाल दिए हैं। तो ये सब खूबसूरती का ज़रिया, खूबसूरती की अशिया हैं। ये अल्लाह ने हमको इस तरह बनाया है, संवारा है, सजाया है। अगर इसमें कोई नक्स और कमी करते हैं तो गोया कि अल्लाह की पैदाइश में, अल्लाह की खिलकत में, अल्लाह की बनावट में हम कमी निकाल रहे हैं। अल्लाह की पैदाइश और खिलकत को हम बदलना चाहते हैं, फितरत को हम बदलना चाहते हैं। शैतान ने बहुत पहले अल्लाह से वादा किया था, वाला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं उनको ज़रूर हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की तख्लीक को, अल्लाह की बनावट को बदल डालें। आजकल औरतें बदल रही हैं। ये अल्लाह की तख्लीक को बदलना है, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना है, अल्लाह की तख्लीक पर उंगली उठाना है, उस पर राज़ी और खुश ना होना है। तो ये लानती अमल है। ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। बल्कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बसनद सही उनसे साबित है का ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो गोदवाती हैं और गोदती हैं, जिसको हम लोग क्या है वो मशीन के ज़रिया इस तरह जिस्म में स्टैचू बनवाना, स्टैचू बोलते हैं, स्टैचू बनवाना, मशीन के ज़रिया वो स्टैचू बनवाते हैं। उसमें रंग भरवाती हैं, काला, पीला, नीला, और उसमें शक्ल सूरतें भी बनवाती हैं। बाज़ लोग गालों पे बनवाती हैं, बाज़ लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे बनवाती हैं। तो कहा गोदना और गोदवाना, ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बयान की है। और इसी तरह जो अबरू के बाल उखेड़ती हैं या उखड़वाती हैं, ऐसी औरतों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी है, क्योंकि ये अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ना और उसको बदलना है। इस वजह से ये अमल जाइज़ नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख मोहतरम, मसनूई पलकें या फेक
جو پلکیں ہوتی ہیں اس کو لگوانا یا اسی طرح سے آنکھوں کے اندر لینس وغیرہ لگوانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مصنوعی جو پلکیں ہوتی ہیں یہ کئی اعتبار سے لگانا درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بالوں کو، کسی دوسرے کے بال کو اپنے بالوں میں جوڑنے کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال کو جوڑنے سے منع کیا، اس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو جو مصنوعی پلکیں لگواتی ہیں گویا کہ وہ دوسروں کے بالوں کو اپنے پلک میں جوڑتی ہیں، لگواتی ہیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے بھی لعن اللہ الواصلہ، بالوں کو جوڑنے والی پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، اس وجہ سے جائز نہیں۔ دوسری وجہ اس عمل کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کیونکہ اس میں نقصان ہے، عورتوں کی پلک کے لیے، عورتوں کی پلک کے بالوں کے لیے نقصان ہے۔ یہ کتاب ہے عربی میں، بڑی جامع کتاب ہے اس مسئلے پر، زینت المرأۃ بین الطب والشرع، زینت المرء بین الطب والشرع۔ اس کے اندر اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ مصنوعی پلکیں اور قدرتی پلکوں پر جو استعمال کی جاتی ہیں جو چیزیں، وہ ان کی پلکوں کے لیے بہت مضر ہیں۔ بسا اوقات آنکھ کے یہ جو پردے ہوتے ہیں اس میں سوجش آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، آنکھوں کی بصارت میں کمی ہو سکتی ہے، آنکھ آپ کی ڈیمیج اور خراب ہو سکتی ہے دھیرے دھیرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قدرتی بال ہوتے ہیں آنکھوں کی، پلکوں کے جو قدرتی بال ہوتے ہیں، اس کے گرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو اس ناحیے سے بھی مصنوعی پلکیں لگانا یا جوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو مصنوعی پلکیں عورتیں جوڑتی ہیں، کیوں جوڑتی ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے جوڑتی ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کے سامنے بننے، سجنے، سورنے اور عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کیا ہو؟ شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہو سکتا ہے دنیا میں اس طرح نیک خاتون ہوں۔ اللہ ہماری خواتین کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ بنیں، سجیں، سوریں، زیب و زینت اختیار کریں، خوبصورتی کو اپنائیں، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اسی وجہ سے شادی سے پہلے زیب و زینت کے احکام خواتین کے لیے الگ ہیں اور شادی کے بعد زیب و زینت کے احکام الگ ہیں۔ شادی سے پہلے علماء نے کہا کہ بچی کیا ہے، یہ جو میک اپ استعمال کرتی ہے نہیں کر سکتی، ہاتھوں کے بال، اگر ہاتھ پر بال آ گئے ہیں اس کو صاف نہیں کر سکتی، پیروں پہ جو بال آ جاتے ہیں قدرتی اس کو صاف نہیں کر سکتی۔ آخر کیوں صاف کرے گی؟ کس کو دکھانا اس کو؟ اس کے پاس تو شوہر ہے نہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، تو وہ کس لیے وہ بالوں کو صاف کر رہی ہے؟ کس لیے وہ زیب و زینت اختیار کر رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہا کہ ایسی لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا بطور زیب و زینت۔ ہاں، شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے ہاتھوں پر بال آ گئے ہیں، اس کو کیا ہے کسی کریم کے ذریعہ، پاؤڈر کے ذریعہ یا چھل دے، حلق کرا لے، تو یہ سب جائز ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کا بننا، سجنا، سورنا، یہ شریعت نے جو رخصت دی ہے، جائز قرار دیا ہے، یہ اپنے شوہروں کے لیے۔ تو یہ جو مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، کیوں لگاتی ہیں؟ اگر صرف اور اپنے کیا ہے شوہر کے لیے کرے تب بھی جائز نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہی عورتیں لگاتی ہیں جو دوسری عورتوں کی محفلوں میں، شادی بیاہ میں، کسی اور مناسبت سے کسی دوسری جگہ بازاروں میں گھومنا ہو، خواتین کی مجلس ہو، اس میں جو جاتی ہیں تب وہاں بن کر، سج کر، سنور کر جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کی آنکھوں کو دیکھیں، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے بھی مترادف ہے کہ لوگ کہیں ہاں اس کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں، اس کی پلکیں کتنی گھنی ہیں، کتنی لمبی لمبی ہیں، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے بھی مترادف ہے، اور بالوں کو اپنے بالوں میں، دوسرے لوگوں کے بالوں کو اپنے بالوں میں جوڑنے کے بھی مترادف ہے، جو کہ لعنتی عمل ہے۔ اس ناحیے سے بھی کیا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہی مصنوعی پلکوں کی بات۔ لیکن جہاں تک رہی بات آنکھوں میں لینس لگانے کی، جو لینس لگوائے جاتے ہیں آنکھوں میں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک جو آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے، عورت کو دکھتا نہیں ہے،
تو بطور علاج کے لیے وہ لگا رہی ہے. جس طرح چشمہ لوگ بنواتے ہیں، آج کل لینس آ گیا ہے، تو اگر کوئی لینس اس وجہ سے لگاتی ہے کہ آنکھوں کی بینائی اس کی کمزور ہو چکی ہے، کم دکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے لگانا جائز ہے، بالاتفاق یہ حلال ہے، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. لیکن اگر وہ لینس کا استعمال بطور زیب و زینت اور خوبصورتی کے ہو تو وہ کئی وجوہ کی بنیاد پر جائز نہیں ہے. دیکھیے، پہلی وجہ، ماہرین اطباء اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، اس بات پر جو ریسرچ ہوئی ہے، بڑے ماہرین اطباء جو آنکھ کے ہوتے ہیں یا میک اپ کی چیزوں پر ریسرچ کرنے والے ماہرین اطباء نے اس بات کو لکھا ہے کہ آنکھوں میں جو لینس استعمال کیے جاتے ہیں بطور خوبصورتی کے، بطور زیب و زینت کے، کلر والے لینس، کوئی نیلا ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، کوئی بہت سیاہ ہوتا ہے، الگ الگ رنگ کے لینس آتے ہیں، تو عورتیں مختلف مناسبت سے مختلف لینس لگاتی ہیں. تو کہا جو یہ زیب و زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ عورتوں کی آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، عورتوں کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ. اگر نقصان دہ ہے تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو اپنی ذات کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ پہلی وجہ ہوئی، لینس جو بطور خوبصورتی، بطور زیب و زینت کے استعمال کیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے. دوسری وجہ، اس میں جو لینس خوبصورتی کے لیے لگوایا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے بھی مترادف ہے. کیونکہ آنکھوں کی جو بناوٹ ہے یہ ظاہری خوبصورتی میں یہ چیز آتی ہے، ظاہری خوبصورتی میں آتی ہے، اور یہ آنکھوں کے جو کلرفل لینس ہوتے ہیں یہ لوگوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی بناوٹ کیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی نیلی ہے، کتنی گہری ہے، کتنی کلرفل ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اور نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ دھوکہ دینے کے بھی قبیل سے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے، جو حقیقت نہیں ہے، جو جھوٹ ہے اس کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ہماری آنکھ اس طرح کی ہے. اس وجہ سے یہ دھوکہ دہی میں شامل ہے جو کہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جانوروں کی مشابہت پائی جاتی ہے. بعض لینس ایسے ہوتے ہیں جو بلی کی آنکھ ہوتی ہے یا بعض خاص جانوروں کی جو آنکھوں کا کلر ہوتا ہے، اس میں جو چمکیلا پن ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، اس طرح کے لینس لگواتی ہیں. آپ دیکھیں گے یہ جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، ناچنے گانے والی جو ایکٹریس ہوتی ہیں، ان کی آپ تصاویر دیکھیں گے، روز مروز ان کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے. وہ مختلف طرح کے لینس استعمال کرتی ہیں، کبھی بہت نیلا، بہت ڈارک، کبھی بڑا کلرفل ہوتا ہے. جانوروں کی مشابہت اس میں لازم آتی ہے آنکھوں کی، اس وجہ سے، اور جانوروں کی مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس وجہ سے بھی وہ درست نہیں ہے. اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لینس بطور زیب و زینت اختیار کیے جاتے ہیں اس میں اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل والبس وتصدق من غیر اسراف ولا مخیلہ. آپ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جو جتنا چاہیں صدقہ کریں. کھانے پینے کی اشیاء اصل مباح ہیں، آپ جتنا چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں کھا سکتے ہیں، جو حلال ہے مباح. لیکن شریعت نے جو دو قید لگائی ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ہر محفل میں آپ نیا نیا کلر والا لینس استعمال کرتی ہیں، اس میں اسراف ہے، تبذیر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اپنے شوہر کے لیے آپ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی ہونا جائز ہے. تو اس میں اسراف پایا جاتا ہے، فضول خرچی پائی جاتی ہے، اور شریعت نے فضول خرچی سے روکا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہا ولا تسرفوا، اسراف سے کام نہ لو. اس وجہ سے بھی یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اور ایک وجہ اس میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بطور زیب و زینت جو لینس آنکھوں میں لگوائے جاتے ہیں یہ کفار کی مشابہت ہے. مسلم عورتوں کی یہ علامت اور ان کی نشانی ان کی صفات میں سے نہیں ہے، یہ کفار کی مشابہت ہے. اس وجہ سے اہل علم نے لکھا ہے کہ عورتوں کو لینس استعمال کرنا بطور زیب و زینت یہ جائز نہیں ہے. بطور علاج ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. البتہ علماء نے
بعض उलमा ने उसकी 4 शुरूत भी मुक़य्यद किए हैं। नंबर 1 कि वो आँखों के लिए नुकसान देना, जो लेंस औरत इस्तेमाल कर रही है वो औरतों के लिए नुकसानदेह, उसकी आँख के लिए नुकसान देना, हमने कहा नुकसानदेह है, माहिरीन अतिब्बा इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, तो नुकसान है, इस वजह से भी जायज़ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि वो लेंस गैर महरिम यानी अजनबी मर्दों के सामने वो ना दिखे, वो लेंस अजनबी मर्दों के सामने ना दिखे। और जाहिर सी बात है जो औरतें लेंस लगाती हैं वो दूसरों को दिखाने ही के लिए लगाती हैं, तो इस नाहिए से भी जायज़ नहीं है। तीसरी चीज़ ये बयान की, तीसरी वजह ये बयान की, जो अदसात, अरबी में अदसात उसको बोलते हैं, अदस बोलते हैं लेंस को, कि उसमें सामने वाले को धोखा ना हो। धोखा भी दिया जाता है क्योंकि हकीकत में उसकी आँख का कलर, उसकी आँख की बनावट, उसकी आँख की रंगत वैसी नहीं होती है, वो लेंस जो लगाती है वो उसका रंग दिखता है, तो इसमें धोखा भी है, गिश भी है। और चौथी शर्त है कि उसमें इसराफ भी ना हो, तो इसमें इसराफ भी पाया जाता है। तो इन सारी वजूहात की बुनियाद पर बतौर ज़ेब व ज़ीनत लेंस का इस्तेमाल करना किसी भी खातून के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शेख मोहतरम, औरतों का फेक नाखून लगवाना, नकली नाखून लगाना या अपने नाखूनों पर नील पॉलिश करना, इसका क्या हुक्म है? जी, आपने सवाल अच्छा किया है कि ख़वातीन जो क्या है नकली नाखून लगाती हैं या अपने नाखून पर मुख्तलिफ़ तरह का कलर और पॉलिश लगाती हैं जिनको नील पॉलिश कहा जाता है, शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है? ज़ाहिर सी बात है ये औरतों के रोज़मर्रा के मेकअप में ये चीज़ें दाखिल हैं, हर औरत इसका इस्तेमाल तकरीबन करती हैं। पहली चीज़, दूसरों के नाखून को अपने नाखून में लगाना, ये अमल दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी वस्ल में दाखिल है। अभी हमने बतलाया कि दूसरे की चीज़ अपनी चीज़ में जोड़ नहीं सकती, उलमा ने इसको लअनल्लाहु अलवासिला में दाखिल माना है, इस नाहिए से भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि आखिर वो दूसरे के नाखून को अपने नाखून में क्यों लगाती? ऐसी ही औरतें फेक या मसनूई नाखून लगाती हैं जो अपने अपने नाखून को लंबा दिखाना चाहती हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में तरह तरह के कलरफुल नाखून आते हैं, मिल रहे हैं, खूबसूरत रंगत के नाखून मिलते हैं, लंबे लंबे बिल्कुल कौस व कमान की मानी नुकीले एकदम होते हैं। ये सब खूबसूरती का ज़रिया समझे जाते हैं आवाम में, मगरबी कल्चर में, मगरबी तहजीब व तमद्दुन में ये खूबसूरती के सामान है सब। तो वही औरतें नाखून लगाती हैं, फेक नाखून या मसनूई नाखून, जो अपने नाखून को लंबा दिखाना चाहती हैं। तो लंबा दिखाना या नाखून को लंबा करना शरीयत में यही जायज़ नहीं है, चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, अपने नाखून को लंबा करना, बढ़ाना ये जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि हदीस में इसकी ममानियत है। एक तो वजह यह है, हज़रत अनस की वो मशहूर रिवायत है, उक़्तित लना फ़ी क़स्सि शारिबि व तक़लीमिल अज़फ़ारि व नत्फ़िल इब्ति व हल्क़िल आना अल्ला नत्रुक अक्सर मिन 40 लैला। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए मोछों के काटने में, नाखून तराशने में, नाखून काटने में, और इसी तरीके से बगल के बाल उखेड़ने में और ज़ेर नाफ के बाल को साफ़ करने में शरीयत ने जो वक्त मुकर्रर किया है वो 40 दिन है। 40 दिन से ज़्यादा हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। क्यों शरीयत ने कहा? ताकि हमारे नाखून लंबे ना हो जाए। नाखून लंबे होंगे तो उसके अंदर गिलाज़तें जमा होंगी, नजासतें जमा होंगी और इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी बात, बहुत सारी गिलाज़तें उसमें जमा हो जाएंगी तो मुमकिन है वज़ू का पानी, गुस्ल का पानी भी वहाँ तक ना पहुँच सके, जिसकी वजह से हमारी तहारत भी दुरुस्त ना हो। तहारत दुरुस्त नहीं होगी तो हमारी नमाज भी बर्बाद हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। एक तो वजह ये कि शरीयत ने किसी भी मर्द व औरत के लिए नाखून बढ़ाने को पसंदीदा अमल करार नहीं दिया। ये काफिरों की, फाजिरों की, फासिकों की मुशाबहत है, इस वजह से भी हराम है। शरीयत ने नाखून बढ़ाने को मना किया है, इस वजह से भी हराम है। और दूसरे के नाखून को जोड़ना ये वासिला के हुक्म में दाखिल है, इस वजह से भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो नील पॉलिश लगाती हैं, नील पॉलिश
لگانا جائز ہے، چاہے آپ مہندی لگا لیں، کلر لگا لیں، یا یہ جو پینٹ نیل پالش ہوتی ہے وہ بھی لگا لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جو نیل پالش لگائی جاتی ہے وہ ناخن پر ایک تہ جم جاتی ہے، وہ تہ جمنے کی وجہ سے اگر عورت وضو کرتی ہے تو پانی نیچے تک پہنچتا نہیں۔ اب جب پانی نہیں پہنچے گا، وہ حصہ نہیں بھیگے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر نیل پالش کوئی عورت استعمال کرتی ہے جو کہ اس کے لیے کرنا جائز ہے، تو وضو کرنے کے وقت اس کو صاف کر لے، چھڑا لے، رگڑ لے، تاکہ اس کا وضو صحیح ہو سکے، اس کی عبادت صحیح ہو سکے۔ پھر اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وہ لگانا چاہے تو لگا سکتی ہے۔ تو جو ممانعت ہے نیل پالش لگانے کی وہ صرف وقتی ہے، کہ اگر وہ پانی اس عضو تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو اس وقت کے لیے جائز نہیں، اس کو آپ چھڑا کر کے آپ کیا ہے وضو کر لیں پھر لگا لیں، تو اصلاً نیل پالش لگانا یہ حلال ہے۔ اگر اس میں حرام چیزوں کی آمیزش، نجس چیزوں کی آمیزش نہ ہو تو آپ نیل پالش لگا سکتی ہیں، کلر لگا سکتی ہیں، مہندی لگا سکتی ہیں، ہاں یہ اصلاً جائز۔ لیکن ناخنوں کو بڑھانا، لمبا کرنا، ان کو سنوارنا، اور اسی طرح سے مصنوعی ناخن لگانا تاکہ اس کے ناخن لمبے لگیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں جانوروں کی بھی مشابہت، درندوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، کفار اور فساق کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ شریعت نے ناخن بڑھانے سے روکا ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر ناخن کو لمبا کرنا یا دوسرے مصنوعی ناخن کو لگانا جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، دانتوں کے درمیان کشادگی کروانا یا دانتوں کو خوبصورت دکھنے کے لیے کچھ اور دانت لگوانا خوبصورتی کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں، جو رباعی دانت ہوتے ہیں، ان دانتوں کو گھسوا کر، رگڑوا کر ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا، کشادگی پیدا کرنا، یہ عمل اگر کسی بیماری کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور کسی شرعی رخصت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، دانتوں میں کیڑے لگ گئے ہیں یا دانت خراب ہو چکے ہیں، یا کوئی بھی جو ماہر اطباء ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے، ان کا مشورہ ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن بطور زیب و زینت، بطور خوبصورتی کے اگر کوئی دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرواتی ہے کوئی خواتین، یا اس کے کشادگی پیدا کرواتی ہیں، دانتوں کو رگڑواتی ہیں، گھسواتی ہیں تاکہ وہ خوبصورت دکھیں، کم سن دکھیں، یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ کم سن دکھیں، ان کی عمر کم معلوم ہو، زیادہ نہ معلوم ہو، کیونکہ یہ کم سن بچیوں کی علامت ہے، ان کے دانت دور دور ہوتے ہیں، کیا ہے بالکل ایک دوسرے کے سٹے نہیں ہوتے ہیں، متصل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ کم سن عورتوں کی علامت ہے۔ اس وجہ سے بعض خواتین اپنے سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں اس میں کشادگی اور فاصلہ پیدا کرواتی ہیں، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے، آپ نے کہا، لمبی حدیث، لعن اللہ الواصل والمستوصل والواشم والمستوشمہ، انہی میں ایک الفاظ ہے المتفلجات للحسن، حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ اور کشادگی پیدا کروانا، ان کو رگڑوانا، گھسوانا، یہ لعنتی عمل ہے۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ المغیرات لخلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ تو بطور خوبصورتی اگر رگڑوا کر، گھسوا کر سامنے والے دانتوں میں کشادگی اور فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والوں کو دھوکہ دیا جا سکے، اپنے عمر کو چھپایا جا سکے، کم سن لڑکی باور کیا جا سکے، یہ شریعت میں لعنتی عمل ہے، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا اس کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے یہ عمل جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم، عورتوں کا، خواتین کا اپنے سینے کو، برسٹ کو چھوٹا کروانا خوبصورتی کے لیے، یا بڑا کروانا، یا پلاسٹک سرجری کرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ طبی یا میڈیکل سائنس میں آج کل خوبصورت بننے
اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے بہت سارے اعمال اور افعال رائج ہو چکے ہیں۔ اور سرجری کی عام طور پر دو وجہیں ہوتی ہیں یا دو قسمیں آپ کہہ لیں۔ اگر کوئی عورت یا کوئی انسان سرجری اس وجہ سے کراتا ہے کہ اس کی خلقت میں، اس کی پیدائش میں کوئی عیب ہے، مثلاً انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو انگلیوں کو کیا ہے فاصلہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی سرجری کراتا ہے جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے ہونٹ وغیرہ ہیں، ناک وغیرہ، یعنی جو اصل خلقت ہوتی، اصل جو پیدائش ہوتی، اصل انسان کی جو بناوٹ ہوتی ہے، جو ساخت ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے پیدائشی طور پر، تو اس کو دور کرنے کے لیے سرجری کرائی جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی اس عیب کو، اس نقص کو، اس کمی کو دور کرنے کے لیے سرجری کی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر سرجری بطور خوبصورتی کے ہو، زیب و زینت کے ہو، اچھا بننے، اچھا دکھنے کے لیے ہو، مثلاً اس کی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ جوان دکھنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا ہے، یہ چہرے کی جو اسکن ہے، جلد ہے، اس کو کھنچوا کر کے یہ جو سکڑن آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ جلد جو ہے، اسکن ہے، وہ بالکل کیا ہے، نرم ہو جاتی ہے، سکڑن آ جاتی ہے، جو بڑھاپے کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہ چمڑا کہیں لٹک گیا، یہ سکڑ گیا، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سرجری کرا کر کے اس کو بالکل پاک صاف کر لیتے ہیں، جلد ایک دم ٹائٹ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھنے میں معلوم ہی نہیں گا کہ یہ عمر ان کی زیادہ ہے، وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جوان ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ اپنی ناک کو لمبی کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناک پتلی کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں، خوبصورتی کے لیے مختلف چیزیں ناک میں کی جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ کیا ہیں، بعض خواتین یا مرد حضرات اپنے ہونٹ کو موٹا کرنے کے لیے، کوئی موٹا ہے اس کو باریک کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں، بطور خوبصورتی ہے، سب عیب نہیں ہے کوئی کہ اس عیب کو ختم کر رہے ہیں، بلکہ خوبصورت دکھنے کے لیے باریک ہونٹ کو موٹا کرا لیتے ہیں، موٹے ہونٹ کو باریک کراتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے۔ اسی میں سے ایک چیز جو آپ نے سوال کیا کہ بسا اوقات عورتوں کا جو سینہ ہوتا ہے، پستان ہوتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے تاکہ خوبصورت دکھیں، جن کا پستان یا عورتوں کا سینہ بڑا ہوتا ہے ان کو چھوٹا کرنے کے لیے، یہ جو ساری شکلیں ہیں بطور زیب و زینت، بطور خوبصورتی کے یہ جو سرجری ساری کرائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری سرجری حرام ہیں۔ یہ پلاسٹک سرجری ہوں، یہ وہ جو بھی صورتیں ہوں، بطور تجمیل، بطور تحسین، بطور تزئین، یعنی خوبصورت دکھنے کے لیے، نوجوان دکھنے کے لیے، کم عمر دکھنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے جو یہ ساری سرجری کرائی جاتی ہیں، یہ اصلاً جائز نہیں ہے، حرام ہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ دینا ہے اور نقصان دہ بھی ہے، کیونکہ فطرت سے اگر کھلواڑ کریں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا بھی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں، نقصان میں ڈالنا ہے، شریعت جسے روک رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اسراف اور تبذیر بھی پائی جاتی ہے۔ تو مختصر جواب یہی ہے کہ سرجری کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر کسی عیب کو زائل کرنے کے لیے، کسی نقص اور کمی کو دور کرنے کے لیے سرجری کرائی جاتی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن بطور خوبصورتی، اچھا بننے، اچھا سنورنے، اچھا دکھنے کے لیے، نوجوان دکھنے کے لیے، اپنی عمر کو چھپانے کے لیے اس طرح کی سرجری اگر کرائی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو محترم ناظرین، ہماری یہ نشست اختتام پذیر ہونا چاہتی ہے۔ میں اس موقع پر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس آیت کے تحت سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد شیخ محترم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت بہت دور دراز سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی اس کے خلاف میں کوئی بدعت کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے یا اب تک گناہ کر بیٹھی ہے تو ان خواتین تک اس
چینل کو، اس ویڈیو کو ان تک شیئر کریں تاکہ ان کی صحیح طور پر اصلاح ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور آپ تمام سبھی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔